قابل صد احترام علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، با وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے، علماء، خطباء، شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مناظر اہل سنت قائد کراچی حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ یہ جو پہلی صف میں حضرات کھڑے ہیں، یہ تھوڑی دیر میں مجھے دیکھنے کی کوشش کریں گے، ابھی سے بیٹھ جائیں۔ یہ پیچھے والے کون سے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں جو مجھے کچھ کہہ دیں گے؟ جزاک اللہ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ وقت چونکہ بہت ہو چکا، گفتگو عالمانہ اور خطیبانہ آپ سماعت فرما چکے۔ میں نے ویسے ہی دوستوں سے کہا تھا کہ ان حضرات سے بیانات کروا لو اور مجھ سے دعا کروا لو، جلسہ بھی اچھا ہو جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے دعا نہیں مانتے ہو؟ بولو دعا مانتے ہیں پر وقت پر مانگتے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان ہے حمد و نعت اور عظمت صحابہ اور اہل بیت۔ کئی عنوانوں کو آپ نے ایک ساتھ جمع کیا، شاید اس لحاظ سے کہ پتہ نہیں پھر یہ خطیب ہاتھ آئیں یا نہ آئیں، آج ہی سب کچھ کہلوا دو۔ مستقل عنوانات ہیں، ان پر گفتگو کی جائے تو ہر عنوان کے علیحدہ علیحدہ دلائل ہیں اور بھاری بھرکم دلائل ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عنوانات کے بجائے ایک ہی عنوان کا ذکر کروں، اور وہ ایک عنوان ایسا ہو جس میں یہ سارے ہی عنوان آ جائیں۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک ہی عنوان میں سارے عنوان جمع ہو جائیں اور وہ عنوان ہی نہ رہے، ایمان بن جائے؟ مجھے رب نواز حنفی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اگر ابھی وہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا، اب تو یہ چپ ہی نہیں ہوں گے۔ مجھے کہنا نہ پڑے آپ بولو، بس جیسے ہی میں چپ ہوں تو آپ بول پڑو، تاکہ دشمن کو پتہ چلے یہاں ایک چپ ہوتا ہے تو دوسرا بولتا ہے، اور دوسرا چپ ہو تو تیسرا بولتا ہے،
او بھائی یا تو جانے سے کوئی چپ نہیں ہوا، رہنے سے کون چپ ہوگا؟ سارے عنوان ملا کر وقت بچانا چاہتا ہوں۔ حمد کی بات کروں، نعت کی بات کروں، قرآن کی بات کروں، آیات کی بات کروں، اسلام کی بات کروں، ایمان کی بات کروں، عقیدے کی بات کروں، نظریے کی بات کروں، دعوت کی بات کروں، جہاد کی بات کروں، اعلان کی بات کروں، آغاز کی بات کروں، ابتدا کی بات کروں، پہاڑ کی چوٹی کی بات کروں، پہلی تقریر کی بات کروں، پہلے واز کی بات کروں، پہلی آیت کی بات کروں، جبرائیل کی آمد کی بات کروں، رسول کے چہرے کی بات کروں، آقا کے نگاہوں کی بات کروں، پیغمبر کے لبوں کی بات کروں، اشاروں کی بات کروں، حضور کے سونے کی بات کروں، آنے کی بات کروں، جانے کی بات کروں، بولنے کی بات کروں، گفتگو کی بات کروں، حضور کے حسن کا ذکر کروں، جلال کا ذکر کروں، جمال کا ذکر کروں، علم کا ذکر کروں یا عمل کا ذکر کروں، اللہ کی توحید کی بات کروں، وحدانیت کی بات کروں، ربوبیت کی بات کروں، قدرت کی بات کروں، عظمت کی بات کروں، قدرت کے کشموں کی بات کروں، نظاروں کی بات کروں، پہاڑوں کی بات کروں، سہاروں کی بات کروں یا سارے کے ساروں کی بات کروں۔ جو آپ کہتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کے علم میں، جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کہوں، کیسے کہوں؟ عنوان جمع کرتا ہوں اور جمع کر کے ایک لفظ پہ لے آتا ہوں۔ کس پہ لے آتا ہوں؟ کس پہ لے آتا ہوں؟ لفظ ایک بولوں گا، عنوان سارے سمجھ میں آتے جائیں گے، صرف آتے نہیں جائیں گے، کھلتے جائیں گے، صرف کھلتے نہیں جائیں گے، روشن ہوتے جائیں گے، صرف روشن نہیں ہوتے جائیں گے، نظر آتے جائیں گے، صرف نظر نہیں آئیں گے، چلتے نظر آئیں گے، اڑتے نظر آئیں گے، بہتے نظر آئیں گے، سامنے نظر آئیں گے، واضح نظر آئیں گے، کھلے نظر آئیں گے۔ لفظ ایک بولوں گا، باتیں ساری سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب وہ کون سا لفظ ہے؟ جو لفظ کہو گے توحید سمجھ میں آ جائے گی، رسالت سمجھ میں آ جائے گی، اقرار سمجھ میں آ جائے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں آ جائے گا، سیرت سمجھ میں آ جائے گی، سورت سمجھ میں آ جائے گی، فضیلت سمجھ میں آ جائے گی، جہاد سمجھ میں آ جائے گا، نماز سمجھ میں آ جائے گی، علم سمجھ میں آ جائے گا، عمل سمجھ میں آ جائے گا، تقویٰ سمجھ میں آ جائے گا، طہارت سمجھ میں آ جائے گا، صداقت سمجھ میں آ جائے گی، دیانت سمجھ میں آ جائے گی، امانت سمجھ میں آ جائے گی، عظمت سمجھ میں آ جائے گی، رفعت سمجھ میں آ جائے گی، بلندی سمجھ میں آ جائے گی، وقار و احترام سمجھ میں آ جائے گا، مکہ سمجھ میں آ جائے گا، مدینہ سمجھ میں آ جائے گا، والی سمجھ میں آ جائیں گے، پہلے لوگ سمجھ میں آ جائیں گے، اول لوگ سمجھ میں آ جائیں گے، آغاز سمجھ میں آ جائے گا، اعزاز سمجھ میں آ جائے گا، اعجاز سمجھ میں آ جائے گا، بنیاد سمجھ میں آ جائے گی، دنیا سمجھ میں آ جائے گی، آخرت سمجھ میں آ جائے گی، جنت سمجھ میں آ جائے گی۔ مولانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہو کہ ایک لفظ کہہ کر ساری چیزیں سمجھانا چاہتے ہو؟ وہ لفظ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ لفظ ہی ایسا ہے جس کے کہنے سے ہر چیز اندر سے نکلتی ہوئی اور کھلتی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں لفظوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا اس لفظ میں کچھ نہیں ہے، اس لفظ کے پیچھے بہت کچھ ہے، اس لفظ کی گہرائی میں بہت کچھ ہے، اس لفظ کی وسعت میں بہت کچھ ہے، اس لفظ کی اداؤں میں بہت کچھ ہے، اس لفظ کی وفاؤں میں بہت کچھ ہے۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ایسا ہے جب میں نام لیتا ہوں تو کردار سامنے آ جاتا ہے، گفتار سامنے آ جاتی ہے، اخلاق سامنے آ جاتا ہے۔ میں وہ نام لیتا ہوں، بدر سامنے آ جاتا ہے، عہد سامنے آ جاتا ہے، خیبر سامنے آ جاتا ہے، تبوک سامنے آ جاتا ہے، یرموک سامنے آ جاتا ہے، غزوات سامنے آ جاتی ہے، سورت سامنے آ جاتی ہے، سیرت سامنے آ جاتی ہے، فضیلت سامنے آ جاتی ہے، مکہ سامنے آ جاتا ہے، مدینہ سامنے آ جاتا ہے۔ توجہ میری طرف کر، تورات سامنے آ جاتی ہے، زبور سامنے آ جاتی ہے، انجیل سامنے آ جاتی ہے، قرآن سامنے آ جاتا ہے، آیاتیں سامنے آ جاتی ہے، سجدے سامنے آ جاتے ہیں، قیام سامنے آ جاتے ہیں، رکوع سامنے آ جاتے ہیں۔ کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ لفظ کا نام لیتے ہو، صداقت کھل جاتی ہے، عدالت کھل جاتی ہے، حیا، وفا، جرأت، بہادری، ہمت اور دلیری کی ساری باتیں کھلتی ہوئی اور نکلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ پورا دن سمویا ہوا، پھیلا ہوا، پھلا ہوا، پھولا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ بابا نظام نظر آ جاتا ہے، نفاذ نظر آ جاتا ہے، بقا نظر آ جاتی ہے، اتحاد نظر آ جاتا ہے، عظمت نظر آ جاتی ہے، قرآنی آیات کی تشریح نظر آ جاتی ہے، وضاحت نظر آ جاتی ہے۔ کہنے والا کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کہنے لگے؟ میں اس کا جواب میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بابا اسلام کا آغاز سمجھ میں آتا ہے، عروج سمجھ میں آتا ہے، عظمت سمجھ میں آتی ہے، میدان سمجھ میں آتے ہیں، کاغذات سمجھ میں آتے ہیں، کاغذات
شباب ہر چیز سمجھنے لگی ہے. کہنے لگے, کہنے والا کہتے مولانا صاحب یکتا بھاگ میں کون سی بولی بولنے لگے, بتاتے کیوں نہیں وہ لفظ کون ہے؟ میں نے کہا بتانے لگے, ذرا دل تھام کے رکھنا, ہوش میں رہنا, جذبے میں رہنا, اس لیے کہ جب وہ نام آتا ہے پھر جذبے بھی, جوش بھی, حرارت بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, پھر ایمان کی حلاوت بھی ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. کہنے والا کہتے مولانا صاحب کیا کہنے لگے, میں نے کہا مسلمان جوش میں نظر آتا ہے اور کافر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. کہنے لگا وہ کون ہے؟ میں نے کہا لفظ کہنے لگا ہوں, صحابہ. صحابہ سنیے اگلی بات. کہنے والا کہے گا مولانا صاحب لفظ صحابہ کا توحید کا پتہ کیسے چلا؟ لفظ صحابہ کہا رسالت کا پتہ کیسے چلا؟ لفظ صحابہ کا غیرت کا پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا پوچھتا ہوں تم سے, سوال کرنے لگا ہوں. میرا سوال ہے, تم کہتے ہو اللہ ایک ہے, پوچھتا ہوں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کہتے ہیں قرآن نے. کس نے بتایا؟ بھئی اللہ ایک ہے, کس نے بتایا؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد خلق السماوات والارض یکبر اللیل والنہار سخر الشمس والقمر الحمدللہ الذی. یہ سارا ہمیں کس نے بتایا؟ اونچی اونچا قرآن نے. کس نے؟ کس نے؟ قرآن نے. قرآن کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کس نے بھیجا؟ قرآن کس نے بھیجا؟ کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ حضور کو. کس کو دیا؟ قرآن بھیجا اللہ نے. دیا کس کو؟ دیا کس کو؟ اللہ کا قرآن کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ حضور کے پاس ہے. اللہ نے دیا, لکھ کر نہیں دیا. جبرائیل لائے, لکھ کر نہیں لائے. حضور نے دیا لکھ کر. زور سے پوچھتا ہوں تجھ سے, مسلمان کہلوانے والے
اسلام کا دعویٰ کرنے والے بتا تیرے گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ وہ کھڑا کرے جس کس کے گھر میں ہے. یہی ہے، یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے. یہ میرے والا ہے، یہ ہمارے والا قرآن ہے. اہل سنت والا ہے، عثمان والا ہے، ابو بکر والا ہے، عمر والا ہے، علی والا ہے. وہی قرآن ہے جسے معاویہ نے لکھا ہے، وہی قرآن ہے. اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ قرآن نے. قرآن کس نے بھیجا؟ کس کو دیا؟ حضور کو. حضور نے کس کو دیا؟ اللہ نے لکھا، حضور نے لکھا، جبرائیل نے لکھا. تیرے پاس لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کتاب کی صورت میں ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں پڑا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دکان میں ہے یا نہیں ہے؟ مکان میں ہے یا نہیں ہے؟ ویرانوں میں ہے یا نہیں ہے؟ آبادیوں میں ہے یا نہیں ہے؟ سیروں میں ہے یا نہیں ہے؟ نگیدوں میں ہے یا نہیں ہے؟ مدینوں میں ہے یا نہیں ہے؟ بستیوں میں ہے یا نہیں ہے؟ شہروں میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن موجود ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں توحید ہے یا نہیں ہے؟ رسالت ہے یا نہیں ہے؟ نبوت ہے یا نہیں ہے؟ آخرت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ آسمانوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ زمینوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ چاند کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ستاروں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ آبادیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ بابا نبیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ رسولوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ مقتداؤں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ توحید کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ربوبیت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ خالقیت کی بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. قرآن لکھا ہوا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن لکھا کس نے ہے؟ قرآن لکھا کس نے ہے؟ سب سے پہلے پڑھا کس نے ہے؟ بابا لیا کس نے ہے؟ محفوظ کس نے کیا ہے؟ سینے میں کس نے بٹھایا ہے؟ کردار میں کون لایا ہے؟ میدانوں میں کون لایا ہے؟ مراکز تک کون پہنچایا ہے؟ قسطن دنیا تک کون لایا ہے؟ افریقہ تک کون لایا ہے؟ جنگلات تک کون لایا ہے؟ شام تک کون لایا ہے؟ روم تک کون لایا ہے؟ فارس تک کون لایا ہے؟ پھیلایا کس نے ہے؟ یاد کس نے کیا ہے؟ پڑھا کس نے ہے؟ لیا کس نے ہے؟ اٹھایا کس نے ہے؟ پہنچایا کس نے ہے؟ سمجھایا کس نے ہے؟ پڑھایا کس نے ہے؟ کس نے؟ کس نے؟ آؤ میں چیلنج دینے لگا ہوں. شیعہ جوانوں، اپنے بڑوں کو پکڑو، ان سے پوچھو، یوں نہیں بتاتے. میں تو پوچھتے پوچھتے جوانوں تم سے تھک گیا، اور تم پوچھتے پوچھتے اپنے بڑوں سے تھک گئے. میں یقیناً سوال ان سے کرتا ہوں، یقیناً سوال ان سے کرتے ہیں. میرا سوال ان سے، ان کا سوال ان سے، وہ جواب ہی نہیں دیتے. یہ بیچارے کیا کریں؟ پوچھو ان سے، قرآن کس نے لکھا؟ شیعہ جوانوں، اپنے بڑوں سے پوچھو قرآن کس نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں لکھا. میں نے کہا پھر کس نے لکھا ہے؟ کہا فلاں نے لکھا ہے. میں پوچھتا ہوں وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ شیعہ جوانوں، وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ تمہارے بڑے کہتے ہیں غار میں، میرے بڑے کہتے ہیں نبی کے یار میں. تم غاروں میں تلاش کرتے ہو، ہم یاروں میں تلاش کرتے ہیں. یاروں نے دنیا تک پہنچایا، ہم تم سے پوچھتے وہ جو انہوں نے لکھا وہ کہاں ہے؟ میرے صحابہ کا لکھا تو میرے پاس ہے. یہ عجیب بات ہو گئی آج. غور کرو، میرے صحابہ کا لکھا میرے پاس ہے، تیرا لکھا ہوا کس کے پاس ہے؟ یا اسے یا بلا لو یا تم وہاں چلے جاؤ. یا اسے یا بلا لو یا تم وہاں چلے جاؤ. یہ جدائی بھی تو اچھی نہیں ہے نا، یہ جدائی بھی اچھی نہیں ہے. یا تم چلے جاؤ یا اسے بلا لو. ہمارے پاس تو لکھا ہوا قرآن موجود ہے، اور دنیا کی ہر حقیقت ہمیں پتہ چلی ہے. وہ ہم تو تک
وہ نعت ہو تب، وہ عزت ہو تب، وہ عظمت ہو تب ہمیں ہر چیز کا پتہ چلے قرآن سے، اور قرآن لکھا ہے صحابہ نے۔ سنو، سب کچھ قرآن میں، سبھی کچھ قرآن میں، سب کچھ قرآن میں، قرآن صحابہ میں، سب کچھ قرآن میں، قرآن صحابہ میں۔ سمجھو سب کچھ قرآن میں محفوظ ہے، قرآن صحابہ میں محفوظ ہے، سب کچھ قرآن سے ملتا ہے، قرآن صحابہ سے ملتا ہے، سب کچھ قرآن سے ملتا ہے، قرآن صحابہ سے ملتا ہے، اور کافر صحابہ سے جلتا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے سوچا یہ کافر صحابہ سے کیوں جلتا ہے؟ صحابہ نے ان کا کیا کیا؟ بھئی کافر کا صحابہ نے کیا کیا؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب آپ پوچھتے ہو کافر صحابہ نے کافر کا کیا کیا؟ صحابہ نے کافروں کا چھوڑا ہی کیا ہے؟ بھئی صحابہ نے کافروں کا چھوڑا ہی کیسے؟ اور صحابہ کے بعد کافروں کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ بھئی صحابہ کے آنے کے بعد کافروں کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ بیت اللہ ان کے پاس نہیں ہے، مدینہ ان کے پاس نہیں ہے، باغات ان کے پاس نہیں ہے، زمینیں ان کے پاس نہیں ہے، قریہ ان کے پاس نہیں ہے، شہر ان کے پاس نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے ہر چیز کافروں سے چھین لی، کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جس کے پاس کچھ نہ رہے سب کچھ آپ لے لیں، آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پھر کیوں یہ سوچتے ہو کہ وہ صحابہ کو اچھا کہیں گے؟ صحابہ نے ان کے پلے چھوڑا ہی کیا ہے؟ کن کے پلے بھائی؟ یہودیوں کے۔ یہودیوں کے پلے چھوڑا ہی کیا ہے؟ یہودیوں کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اسپیکر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ ایسی راز کی بات ہے جو وہ سمجھ رہے اور میں سمجھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں اتنی رازداری سے اس کو سمجھایا، شاید کوئی اتنی رازداری سے کسی کو نہ سمجھائے۔ میں تو اسپیکر پر ان کو بھی اتنی رازداری سے نہیں سمجھا رہا جتنا اس کو سمجھا دیا۔ اسپیکر بھی اچھا ہے، میں بھی اچھا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، اور آپ بھی اچھے ہیں۔ اگر میں اسپیکر کو پکڑوں تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ اسپیکر مجھے پکڑے، جہاں میں جاؤں مجھے پکڑ لے، مجھے اس کی طرف مڑنا پڑتا ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو گیا، دیکھو نا بات سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے میں ان کو بھی بار بار سمجھاتا ہوں، شاید ان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ سب کچھ کس میں؟ کس میں؟ پہلے نبیوں کی باتیں کس نے بتائی؟ رسولوں کی باتیں کس نے بتائی؟ پیغمبروں کی باتیں کس نے بتائی؟ ابراہیم کا زمانہ کس نے بتایا؟ اسماعیل کا زمانہ کس نے بتایا؟ خلیل کا زمانہ کس نے بتایا؟ موسیٰ کا زمانہ کس نے بتایا؟ عیسیٰ کا زمانہ کس نے بتایا؟ آسمان کی بناوٹ کس نے بتائی؟ زمین کا بچھنا کس نے بتایا؟ ستاروں کا چمکنا کس نے بتایا؟ چاند کی روشنی کس نے بتائی؟ ستاروں کی دمک کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ اور سب کچھ قرآن نے بتایا ہے، اور قرآن کو صحابہ نے بتایا ہے۔ سب کچھ قرآن میں لکھا ہے، قرآن صحابہ میں لکھا ہے۔ اور اگلی بات سمجھنا، نکتے کی بات سمجھنا اور تاریخ کی بات سمجھنا، بالخصوص نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، باطل کو سمجھنے کے لیے تم سے کہنا چاہتا ہوں، سمجھنا میری بات۔ ساری دنیا کہتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے۔ قرآن کو کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، قرآن کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے، قرآن کو صحابہ نے یاد کیا ہے، قرآن کا تذکرہ صحابہ نے کیا ہے۔ میں ذرا لگتا بات کے لوگوں انداز بدلنے لگا ہوں، اور انداز بدل کر بات ذرا
دوسرے طرز سے سمجھانے لگا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، لیکن میں بدل کر کہنے لگا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے، صحابہ کو قرآن نے یاد کیا ہے، صحابہ کو قرآن نے محفوظ کیا ہے، صحابہ کا تذکرہ قرآن نے کی ہے۔ تم کہتے ہو قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے۔ مٹانے والے مٹ جاؤ گے، گالی دینے والوں دب جاؤ گے، صفحہ ہستی میں نہیں رہو گے۔ رب کی قسم ہے قرآن تھا، ہے، رہے گا، ہر دور میں گونجتا تھا، ہر دور میں گونجتا ہے، گونجتا رہے گا، یہ سینوں میں رہے گا، یہ مدینے میں رہے گا، یہ شہر میں رہے گا، اولاد میں رہے گا، کاغذ میں رہے گا، لفظوں میں رہے گا، جملوں میں رہے گا، قرآن باقی رہے گا۔ اور جب تک قرآن باقی رہے گا، جن کو قرآن نے لکھا ہے وہ بھی باقی رہیں گے، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ بھی باقی رہیں گے، جن کی صفات قرآن نے ذکر کی ہے وہ بھی باقی رہیں گے۔ قرآن بھی موجود ہے، صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تم الٹے بھی لٹک جاؤ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وقت چونکہ کم ہے، میں نے اپنی گھڑی میں اپنی تقریر ختم کرنے کا ٹائم نوٹ کر لیا ہے کہ میں نے کب ختم کرنی ہے۔ یہ بات مجھے میری گھڑی بتا دے گی، یہ بات مجھے میری گھڑی بتا دے گی، گھڑی بتا دے گی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ کہتے ہیں جی ایک صحابہ کہہ کر آپ پورے دین کی بات کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا سب کچھ قرآن میں، قرآن دیکھو تو صحابہ میں، اور سب کچھ قرآن میں، صحابہ بھی قرآن میں، یا بات ہی ہو رہے صحابہ قرآن میں، قرآن صحابہ میں، صحابہ قرآن کو بولتا ہے، قرآن صحابہ کو بولتا ہے، صحابہ قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ توجہ، صحابہ قرآن دکھاتے ہیں، قرآن صحابہ دکھاتا ہے۔ ساری دنیا تذکرہ کرتی ہے قرآن کا، قرآن تذکرہ کرتا ہے صحابہ کا۔ بزرگ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب قرآن نے تو صحابہ نہیں کہا۔ میں نے کہا مومنون انہی کو کہا، مفلحون انہی کو کہا، متقون انہی کو کہا، راشدون انہی کو کہا، قائمون انہی کو کہا، رکعان انہی کو کہا، سجدن انہی کو کہا، قائمون انہی کو کہا، خاشعون انہی کو کہا، مومنون حقا انہی کو کہا۔ لو مغفر کا 1226 مقامات قرآن میں صحابہ کے ذکر کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، اور قرآن کس میں ہے؟ اب جس کے پاس صحابہ نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ، اس کے پاس بات کھلی کھلی آخری مرحلے میں لے جاؤں، جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس قرآن، اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس، اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ کس میں ہے؟ اور جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا قرآن کہاں ہے؟ اس نے کہا غار میں۔ لیکٹ آباد کے لوگوں، جدید لوگوں، آپ بات سمجھتے ہو، بات کی گہرائی میں جاتے ہو، جدید دور میں بتاؤ کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تورا بورا میں اسامہ کو ڈھونڈنے چلے گئے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ سبھی ڈھونڈ لیا، یہ بھی ڈھونڈ لو نا، یہ کہاں ہے؟ اگلی بات سمجھنا، قرآن کیا ہے؟ قرآن کو کہا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کو کہا شفاء للناس، لوگوں کی شفا کے لیے۔ قرآن کا شفاء للصدور، یہ دلوں کی شفا کے لیے۔ قرآن کو کہا یہ
روشنی کے لیے قرآن کو کہا، یہ ہدایت کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چیز غار میں ہو، ہدایت وہاں سے آئے گی یا قرآن آئے گا؟ آئے گا کیا؟ جب وہاں پڑا ہوا ہے ہدایت باہر نکلے گی؟ اچھا او جوانوں، پیچھے کون سے جوانوں آپ کو لفظ یاد ہو گیا؟ میں بار بار کیا بولوں؟ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو، اگر وہ غار میں تمہارا قرآن ہے تو تمہارے گھر میں کیا ہے؟ وہ تمہیں دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن ہے، کہتے ہو کہاں؟ کہتے ہیں یہ، ان سے کہو یہ تو ہمارا ہے۔ تمہارا کہاں ہے؟ صحابہ کی عظمت دیکھو، صحابہ کی عظمت دیکھو، کرامت دیکھو، ہیبت دیکھو، اہمیت دیکھو، افادیت دیکھو، جلال دیکھو، جمال دیکھو، روح دیکھو، دبدبہ دیکھو، خوبی دیکھو، ذات دیکھو، صفات دیکھو، کمالات دیکھو، کرامات دیکھو صحابہ کی۔ جو نہیں مانتا قرآن اس کے پاس بھی وہی ہے جو میرے صحابہ نے لکھا ہے۔ کہتے جی توہین کی تعریف نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک بل پاس ہوا، بل کیا پاس ہوا؟ لوگ بلوں سے نکل آئے، بلے بھی، بلے بھی، بلبلے بھی، سارے ہی نکل آئے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا بل پاس ہو گیا۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو؟ تمہارا نام تو لکھا ہوا نہیں، تمہارے خلاف تو ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب باقیوں کو نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا کس کے خلاف ہے۔ چلو کوئی اور پوچھتا ہے تو پوچھے، مرضی، آپ تو نہ پوچھے، آپ تو جانتے ہیں نام کیا ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں اسی لیے تو بتاتا ہوں۔ کیا بتاتے ہو؟ میں نے کہا بتا رہا ہوں کہ جناب یہ بل تمہارے خلاف نہیں ہے، اپنے بڑوں سے کہو یہ تمہارے خلاف نہیں ہے، یہ گستاخوں کے خلاف ہے، قرآن کے منکروں کے خلاف ہے، صحابہ کو گالی دینے والوں کے خلاف ہے، اہل بیت کو نہ ماننے والوں کے خلاف ہے، اہل بیت کے انکار کرنے والوں کے خلاف ہے، اہل بیت کو گھٹانے والوں کے خلاف ہے، اہل بیت کی عزت پر حملہ آوروں کے خلاف ہے، تمہارے خلاف نہیں ہے۔ کہتے نہیں ہمارے خلاف ہے۔ میں نے کہا جب بار بار ہم کہتے ہیں تمہارے خلاف نہیں، تم کہتے ہو ہمارے خلاف ہے، تو بات واضح ہو گئی نا، گستاخ بھی تم ہی ہو، منکر بھی تم ہی ہو، اور جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پتہ چل گیا جو کچھ لینا ہے ملے گا ضرور، مگر بذریعہ صحابہ ملے گا۔ کس کے ذریعے سے ملے گا؟ کس کے ذریعے سے ملے گا؟ صحابہ کے ذریعے سے ملے گا۔ اس لیے صحابہ کی عزت کو محفوظ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کی عظمت پر پیرا بٹھانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں اہم ترین طبقہ کس کا ہے؟ اہم ترین طبقہ کس کا ہے؟ جو اہم ترین لوگ ہوا کرتے ہیں ان پر حملہ آور بھی بہت ہوا کرتے ہیں، ان کے محافظ بھی بہت ہوا کرتے ہیں۔ آؤ اب تلاش کرتے ہیں ان اہم ترین لوگوں کی عزتوں پہ جان دینے والے کون ہیں اور ان کی عظمتوں پہ حملہ کرنے والے کون ہیں۔ بات سمجھ میں کسی کو آ رہی تھی اور کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ یک دم بل کے دما دم یوں ہو گیا۔ بھئی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یک دم بل پیش ہو گیا، وہ کہتے ہیں اچانک پیش ہو گیا، ایک دم سے آ گیا۔ میں نے کہا بابا پریشان نہیں ہو، ایک دم سے نہیں آیا، حق نواز کا خون لگا ہوا ہے، ضیاء الرحمان کا خون لگا ہوا ہے، مختار کا خون لگا ہوا ہے، اعظم طارق کا خون لگا ہوا ہے، شعیب ندیم کا خون لگا ہوا ہے، لالو کھیت کے جوان کا خون لگا ہوا ہے، لیاقتآباد کے جوان کا خون لگا ہوا ہے، بندھانیوں کا خون لگا ہوا ہے، پٹھانوں کا خون لگا ہوا ہے، مہاجروں کا خون لگا ہوا ہے، سدھیوں کا خون لگا ہوا ہے، بلوچوں کا خون لگا ہوا ہے، سرائکیوں کا خون لگا ہوا ہے، بنگالیوں کا خون لگا ہوا ہے، میمنوں کا خون لگا ہوا ہے۔ عرب و عجم کے لوگوں نے اس پر خون دیا ہوا ہے، اچانک نہیں ہوا، اس کے لیے محنت ہوئی ہے، ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہے، ظلم و ستم سے ہوا ہے، ظلم و جبر برداشت کیا ہوا ہے، تشدد کا برداشت کیا ہوا ہے۔ اچانک نہیں ہوا، کئی سالوں کی محنت ہے، کئی سالوں کا تمہارا تعاقب ہے، کئی سالوں کی کوشش ہے، کئی سالوں کا خلوص ہے، اچانک نہیں ہوا، بڑی محنت کے بعد ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ مارنے والے
والے کو پتہ نہیں چلتا، ظلم کرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا، جبر کرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا، حملہ آوروں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سامنے کھڑے ہو کر جوان شیشہ نہیں دیوار بن جائے اور وار ناکام ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے، جب منصوبے ناکام ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے، جب شرارت ناکام ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے تمہاری شرارت ناکام ہو گئی، تمہاری بغاوتیں ناکام ہو گئی، تمہاری گستاخیاں ناکام ہو گئی، تمہارا فتنہ ناکام ہو گیا، تمہارا تقیہ ناکام ہو گیا، تمہارا تبرع ناکام ہو گیا، تمہارے مذہب کے چہرے سے یکدم سے پردہ نہیں اٹھا، بڑی دیر کے بعد اٹھا ہے لیکن اٹھ گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تم نے سوچ رکھا تھا ہمیشہ یوں ہوتا رہے گا، تمہیں نہیں پتا تھا تاریخ بدلا کرتی ہے، تاریخ کروٹ لیا کرتی ہے، تاریخ اپنا انداز دکھایا کرتی ہے، تمہیں پتا نہیں خون انقلاب لایا کرتا ہے، خون تبدیلی لایا کرتا ہے، خون نے انقلاب لایا ہے، تبدیلی لائی ہے، قربانی آ گئی ہے، پھر آ گیا ہے، گستاخی کی بات آ گئی ہے، تم اجلاسوں میں کہتے تھے ہم ماننے کو تیار ہیں، تم سمجھتے تھے یہ فرق پر لکھی ہوئی چند باتیں ہیں پھر مٹ جائیں گی، کب جائیں گی، پھر کوئی نہیں پڑھے گا، تمہیں نہیں پتا تھا یہ تاریخ بن رہی ہے، دستاویز بن رہی ہے، قانون بن رہا ہے، ضابطہ بن رہا ہے، آئین بن رہا ہے، تم جھوٹ بولتے رہے، تم دھوکہ کرتے رہے، تم دغا کرتے رہے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، تم سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے کیا یہ یوں نہیں کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، سبھی کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، یکدم کیا ہو گیا، تم کیوں بار ہو گئے، تمہارے لیے نئی بات ہے، تمہارے لیے لوکی بات ہے، تم نے نہیں سمجھ لی ہے، تم سمجھتے ہو یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، کہتے ہیں صحابہ کی بات تم نے نئی نکال لی ہے، ظالموں صحابہ کی بات نئی نہیں ہے، قرآن 1400 سال پہلے اترا، اس میں صحابہ کی بات ہے، تورات میں صحابہ کی بات ہے، زبور میں صحابہ کی بات ہے، انجیل میں صحابہ کی بات ہے، صحیفوں میں صحابہ کی بات ہے، قرینوں میں صحابہ کی بات ہے، شہروں میں صحابہ کی بات ہے، زبانوں میں صحابہ کی بات ہے، زمانوں میں صحابہ کی بات ہے، تم کہتے ہو نئی بات ہے، میں کہتا ہوں نئی بات نہیں، زمانوں کی بات ہے، یہ یکدم نہیں آیا، بڑی قربانیوں کے بعد آیا، تمہارا نام نہیں تھا، دنیا کو پتا نہیں تھا، ہندو نہیں چیخا، یہودی نہیں چیخا، نصرانی نہیں چیخا، سکھ نہیں سیکھا، بدھ مت نہیں سیکھا، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں چیخا، تم ہی چیخے، تم ہی سے آواز آئی، تمہارے محلے سے آئی، تمہارے گھر سے آئی، تمہارے ذاکر سے آئی، تمہارے خطیب سے آئی، پتا چل گیا گستاخ کس طرف ہے، گستاخ کہاں بیٹھتا ہے، گستاخ کہاں رہتا ہے، گستاخ کا رنگ کیا ہے، گستاخ کی نسل کیا ہے، گستاخ کا حسب کیا ہے، گستاخ کا نسب کیا ہے، گستاخ کا گھرانہ کیا ہے، گستاخ کا قبیلہ کیا ہے، گستاخ کی بستی کون سی ہے، گستاخ کی بنیاد کیا ہے، گستاخ کا آغاز کیا ہے، پھر تجھے سلام، تیرے بنانے والوں کو سلام، تیرے سنوارنے والوں کو سلام، تیرے پیش کرنے والوں کو سلام، تیرے قبول کرنے والوں کو سلام، تیرے منظور کرنے والوں کو سلام، تیرے لانے والوں کو سلام، تیرے لفظوں کو سلام، تیرے حرفوں کو سلام، تیرے ضابطے کو سلام، تیرے پیغام کو سلام، تیری بات کو سلام، جو بات زمانے میں ہم نہیں سمجھا سکے لفظوں نے سمجھا دیا، قانون نے سمجھا دیا، ورق نے سمجھا دیا، دو لینوں نے سمجھا دیا، 1400 سال سے تکیے کی چادر میں پڑے ہوئے تکیہ بازوں کو باہر نکال پھینکا، چہرے سے نقاب کو اتار کر دنیا کو بتا دیا، بتانے والا بھی میں نہیں، مولوی نہیں، علماء نہیں، شفا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، بتانے والے بھی خود ہیں، ہم نے پوچھا ہی نہیں، بغیر پوچھے خود ہی بتانے لگے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، میں نے کہا بتاتا کیوں ہے، کیا کروں، مجبور ہو گیا ہوں، پہلے چھپاتا تھا اب بتاتا ہوں، میں نے کہا چھپاتا تھا بچا پھر بھی نہیں تھا، بتاتا ہے اب کیسے بچے گا، بات آشکارا ہوئی، ناراض مت ہونا، میں نے نہیں بتائی، ناراض مت ہونا، میں نے نہیں بتائی، شیعہ جوانوں تمہارے بڑوں نے بتائی ہے، میں نے نہیں بتائی، میں تو ابھی بولا ہی نہیں، تمہارے بڑوں نے بتایا، ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف ہے، دنیا کو پتہ چل گیا جس کے خلاف ہے وہ کون ہے، آخری بات سمجھو، بل کسی کے خلاف نہیں،
بل گستاخوں کے خلاف ہے، بل کے کوئی خلاف نہیں ہے، صرف گستاخ خلاف ہے. اور بل کسی کے خلاف نہیں ہے، کس کے خلاف ہے؟ اور بل کے کوئی خلاف نہیں ہے، کون خلاف ہے؟ شغرے کبرے ملاؤ، نتیجہ ہے کہ نکلتا ہے. نتیجہ ابھی نام نہیں لے رہا، ابھی میں نام نہیں لے رہا، ابھی میں تھوڑا صبر کیے ہوں، تحمل میں ہوں، میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، بات سمجھ جاؤ. ابھی میں نام نہیں لے رہا، باز نہیں آؤ گے نام لوں گا. یوں نہیں لوں گا، یوں نہیں لوں گا، ساتھ نسبت بتاؤں گا. لیکن ابھی میں انتظار کر رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ عارف علوی صاحب صدارت کا دور ختم ہو گیا، مدت عدت کی مدت یہ ابھی عدت میں مدت پوری ہو گئی، سرخرو ہو کر آ جاؤ. 10 ستمبر میں ہونے والے اجتماع سے بڑا اجتماع تمہارے استقبال میں ہوگا. ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے. ایوان صدر سے سرخرو ہو کر آؤ. کراچی صاحب ایئرپورٹ پر سمندر بن کر تمہارا استقبال کرے گا اور احترام کرے گا. کیا کرے گا؟ سرخرو ہو کے آ جاؤ. یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ ملت کا مسئلہ ہے، یہ امن کا مسئلہ ہے، یہ استحکام کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہے، اہل بیت کی عفت کا مسئلہ ہے، اہل بیت کی عطرت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. سرخرو ہو کر آؤ، تمہارا استقبال کریں گے. کیا کریں گے؟ نہیں تو یہ لوگ تم سے ناراض رہیں گے، نہیں تو یہ لوگ تم سے ناراض رہیں گے، کوئی استقبال کرنے نہیں آئے گا. اس لیے عزت بناؤ، عزت بڑھاؤ. ناموس اور صحابہ اور اہل بیت بل کو قانون کا حصہ بناؤ. ہونا چاہیے. محنت کرو گے، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے، تمام تک یہ پیغام پہنچاؤ گے، سب کو یہ پیغام دو گے، ایمان کی بات سب تک پہنچاؤ گے، حلقے بناؤ گے، صحابہ کی عزت کی بات کرو گے، عظمت کی بات کرو گے، ساتھ دو گے. ہاتھ کھڑے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کلمہ پڑھ کے یہ عزم کرتے ہیں کہ مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، ہر حال کریں گے، ہر آن کریں گے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے عزم کرو. مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، بابا صحابہ کریں گے، مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے. کیا کریں گے؟ صحابہ کریں گے. اور آج افسوسناک خبر، جمعیت اہل حدیث کے رہنما مولانا ضیاء الرحمان صاحب جو جامعہ ابو بکر کے معتمد تھے، انہیں کچھ دیر پہلے گلشن اقبال میں شہید کر دیا گیا. یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ ایک بار پھر اٹھ رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جو لوگ ملک میں انارکی چاہتے ہیں یہ ایران اور انڈیا کے پٹھو ہیں، یہ ان کے اداکار ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں. میں کراچی انتظامیہ سے کہوں گا اس قتل کا سراغ لگاؤ. لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے؟ گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ پکڑا جانا چاہیے نہیں پکڑا جانا چاہیے؟ پکڑا جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے اس ملک میں بدامنی کون پھیلا کے ملک کے حالات خراب کر رہے ہیں. ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے کہا ہم مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، اور تیسری چیز دفاع پاکستان کریں گے.
ہاتھ کھڑے کر کے مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، اور دفاع پاکستان سب کرو گے، حلقے بناؤ گے، یونٹیں بناؤ گے، جماعت کے ساتھیوں کا ساتھ دو گے۔ میں ایک بار پھر اس حلقے کے تمام ساتھیوں کو، ذمہ داروں کو، دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ جتنے لوگ یہاں ہیں، آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے اور دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں گے، بات بتائیں گے، ہم نے ملک بچانا ہے، پاکستان بچانا ہے، مدح صحابہ کرنی ہے، دفاع صحابہ کرنی ہے، پاکستان میں صحابہ گلی کوچوں میں اتنا عام کر دینا ہے، ہر شہری، ہر بچہ پکار اٹھے، تیرے صحابہ میرے صحابہ، تیرے صحابہ میرے صحابہ، صبح صحابہ شوق صحابہ، دن صحابہ رات صحابہ، کردار صحابہ بیان صحابہ، عزت صحابہ عظمت صحابہ، تیرے صحابہ میرے صحابہ۔